کے لیے بی بی نے اپنی زندگی کو سوار دی، اور اس لیے آخری ایام میں بی بی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے اپنے بابا رسول اللہ کا چہرہ کی طرف دیکھنا محبوب ہے۔ میں اپنے بابا رسول اللہ کے چہرہ کی زیارت کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور دوسری چیز بیوی نے فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے توجہ کری ہے صرف ایک جملہ میں۔ اور تیسرا جملہ رائے خدا میں خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے اور میں سیدہ اسے محبت رکھتی ہوں۔ تیسرا بیوی فرماتی ہے میں اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنا محبوب رکھتی ہوں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں، مطالعہ کریں کتابوں کا، جناب سیدہ کی عظمت کا، تو آپ دیکھیں کہ بیوی کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے ساتھ گزرا ہے۔ ہر لمحہ اٹھتے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے، بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے، کوئی گھر کا کام کر رہی ہے تو بھی قرآن پڑھ رہی ہے، حتیٰ گھر میں چکی چلا رہی ہے تو بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ اس جناب معظمہ پہ راضی ہے، کس قدر راضی ہے، کیونکہ خود اس معظمہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری، قرآن کے ساتھ زندگی گزاری، عملی زندگی قرآن کے ساتھ، عملی زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ۔ خدا اس پہ راضی ہے، کیوں؟ بیوی کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، بیوی کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، بیوی کا بولنا بھی اللہ کے لیے تھا، بیوی کا قدم اٹھانا بھی اللہ کے لیے تھا۔ اب اپنی زندگیوں کا اگر جائزہ لیں تو ہم جب بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کم ہے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بہت کم ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے اگر لین دین دیکھ لیں تو اس میں خدا نہیں ہے، اپنے معاملات دیکھ لیں اس میں خدا نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں خدا نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی دستور لے لیں اس میں ہمیں خدا نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ وہ عظمہ ہے تختہ رسول جس کی زندگی کے ہر پہلو میں خدا نظر آتا ہے، ہر پہلو میں خدا نظر آتا ہے۔ اب اگر خطبہ کی طرف توجہ کریں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دربار میں جا کر خطبہ پڑھائے، اس خطبہ میں بیوی جب خطبہ پیش کرتی ہے تو بیوی ایک آیت پڑھتی ہے، بیوی پڑھتی ہیں اللہ کا خوف کرو جس طرح خوف کرنے کا ہو، خوف کرو خدا کا، ان کو خوف کی تلقین کرتی ہے، نصیحت کرتی ہے ان کو۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہم زندگیاں گزارتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں گزارتے، اس لیے ہم اٹھتے بھی اپنی مرضی کے لیے ہیں، بیٹھتے بھی اپنی مرضی کے لیے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی، یعنی جن کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، جن کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا، اللہ نے ان کی آنکھ کو عین اللہ بنا دیا، ان کے چہرے کو وجہ اللہ بنا دیا، ان کے ہاتھ کو ید اللہ بنا دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ کو ید اللہ بنا دیا۔ کیوں ید اللہ بنایا؟ کبھی آپ سوچیں اللہ کا ہاتھ اس لیے کہا جاتا ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے علی جو لم یقبض جب دوسرے لوگوں کی پیشانیاں غیر اللہ کے سامنے بتوں کے سامنے جھکتی تھی، اس وقت بھی علی کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں تھی۔ اپنی رضا ہے اللہ کی وبا تشاء اللہ یشاء، ان کی مشیت اللہ کی مشیت، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اگر آپ
چاہتے ہیں آپ کا خاندان کامیاب ہو جائے تو پھر ایسی ہستیوں کو اپنا وسیلہ بنائیں، ایسی ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اپنی ایسی عظیم اور نورانی ہستیوں کو اپنے لیے اسوہ بنائیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیونکہ ہماری زندگیاں یا ہمارا خاندان اس لیے الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتی ہماری زندگیاں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی، بھائی بھائی کے درمیان فتنہ فساد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان نورانی ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنایا، ان نورانی ہستیوں کی پیروی نہیں کی۔ جس دن ہم ان مقدس ہستیوں کی پیروی کر لیں گے، جس دن ہم ان نورانی ہستیوں کی سیرت میں عمل کر لیں گے تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ نور ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، ہماری معاملات میں یہ نور آ جائے گا، ہمارے کاروبار میں بھی یہ نور آ جائے گا، کیونکہ ہم آل محمد کو واسطہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے رہنما اور ہادی سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری زندگیاں نورانی ہو جائیں گی۔ جب تک ہم آل محمد کی سیرت پہ نہیں چلتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری زندگیاں نورانی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہماری زندگیاں کبھی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ کہ بی بی فرما رہی ہے، توجہ کرنی ہے، الانفاق فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو پسند رکھتی ہوں، رائے خدا میں خرچ کرنے کو پسند رکھتی ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ بی بی کے پاس جو کچھ تھا وہ بچایا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب انفاق کی بات آتی ہے، خرچ کی بات آتی ہے، ہمارے ذہنوں میں بس ایک بات آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مال، یہ پیسہ، یہ جائیداد نہیں۔ انفاق سے مراد جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ اور بی بی نے نہ فقط مال خرچ کیا، نہ گھر خرچ کیا، بلکہ اپنے شہزادوں کو بھی دین کے لیے کربلا میں کس کا سرمایہ تھا؟ کربلا میں کس کی اولاد تھی؟ کربلا میں کس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے؟ کربلا میں کس کے بازو کٹے؟ کربلا میں کس کے گلے پہ تیر چلا؟ کس کے سینے پہ نیزہ رکھا؟ یہ کس کا سرمایہ ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ بی بی فرماتی ہے الانفاق فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کو محبت رکھتی ہوں۔ یہ بی بی کی محبت کا نتیجہ ہے، نتیجے میں محبت کا یہ سب کچھ قربان کر دیا۔ 3 دن تک فاقہ برداشت کیے، 3 دن تک۔ سوال یہ آتا ہے یتیم بن کر، سوال یہ آتا ہے مسکین بن کر، سوال یہ آتا ہے اسیر بن کر، لیکن 3 دن فاقہ ہے۔ بی بی سیدہ کی عظمت، جناب سیدہ کی سیرت اگر دقت سے دیکھیں، ایک ایک جملے کی طرف توجہ کریں، 3 دن تک فاقہ ہے۔ مومن کے لیے کہا گیا ہے، مومن کے لیے، وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اسے یہ پتہ نہ ہو کہ 40 گھروں تک ایک مومن کی ہمسائیگی، کوئی بھی مومن مسلمان ہے اسے اس کی ہمسائیگی کے حقوق بتائے گئے ہیں، اور وہ کتنے گھروں تک ہے؟ 40 گھروں تک۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک شخص جس کی ہمسائیگی میں کوئی شخص بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے تو وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اب اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے غریبوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کتنی بیواؤں کی آہیں سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے فقیروں کو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس اپنے گھروں میں
ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بس موالی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہے۔ لیکن ایک نظر جناب سیدہ کے گھر کی طرف بند کیجیے، ایک نظر دوڑائیے، ایک نظر جناب سیدہ کے گھر کی طرف۔ 3 دن تک فاقہ ہے، روزے سے روزے سے۔ ایک دن میں روزہ رکھا، سوال یاد کیا میں غریب ہوں، اہل بیت نے اٹھا کر دے دیا۔ دوسرے دن آیا میں مسکین ہوں، روزے سے اٹھا کر دے دیا۔ تیسرے دن میں سوال یاد کیا میں اسیر ہوں، کھانا اٹھا کر دے دیا۔ کیا روزے میں کمی آ گئی؟ عبادت میں کمی آئی؟ مقصد میں کمی نہیں آنے دی۔ تینوں دن سوالی کو خالی دروازے سیدہ پہ ہمیں کتنا اصل درس مل رہا ہے، کتنا بہترین درس مل رہا ہے اس جناب سیدہ کے دروازے پہ۔ ہم کتنے سواریوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، کتنے مساکین کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، کتنے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ جا کر رکھتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ بی بی ہے جو فرما رہی ہے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند ہے، اور بی بی فرماتی ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت و کتاب اللہ کی کتاب قرآن سے مجھے محبت ہے، اور کتنی محبت ہے۔